أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وصلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ الاکبر ذالک هو الفوز العظیم ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کما ضیارت شاہ عبدالعظیم السلام علیک یا من بزیارت ثواب زیارت سید الشہداء امام الحسین علیہ السلام یرتجا صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ خداوند عالم نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے باغات جنت کا وعدہ کیا ہے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور ان کے لیے دائمی بہشتوں میں پاکیزہ مکانات ہیں، اور اسی طرح پروردگار کی خوشنودی بھی جو ان سب سے بالاتر ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ سورہ بینہ میں بھی اللہ نے کہا کہ جنت کی مادی نعمتوں کا تذکرے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے احساس ہو کہ خدا اس سے راضی ہے اور وہ بھی خدا اس سے راضی ہے، تو وہ تمام لذتوں کو بھلا کر خدا کی طرف پہنچ جاتا ہے اور وہ یقیناً عظیم سے عظیم تر ہو جاتا ہے، نام کا بھی عظیم، کردار کا بھی عظیم، مقام کا بھی عظیم اور عظمت والی شخصیت میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک اہم ترین نام عبدالعظیم حسنی معارف الدین کی ترویج میں امام علی رضا علیہ السلام کے اہم ترین سفیر تھے۔ 12 یا 15 شوال شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کا یوم وفات بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے راوی اور الہی پیغام کے سفیر ہیں۔ وہ ایک معروف علمی اور جہادی بزرگوار شخصیت ہیں جن کا تقویٰ دنیا بھر میں زبان زد خاص ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ایسی عظیم علمی، عملی، مجاہد شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہیں اب تک جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچاننا نہیں گیا، اور وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔
حکمت نامہ حضرت شاہ عبد العظیم کے مقدمے میں اس بزرگوار کے خاندانی شخصیت، علمی عملی خصوصیت اور شہر رے کی طرف ہجرت اور اس شہر میں آپ کی وفات کی طرف مختصر میں آپ کی طرف اشارہ کر دوں۔ سلسلہ نسب شاہ عبد العظیم کا سلسلہ نسب 4 واسطوں سے، 4 پشتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ احمد بن علی نجاشی جو علم رجال کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ان بزرگوار کے سلسلہ نسب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کے لاش کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم پر موجود لباس اتارا گیا تو آپ کے لباس کی جیب سے ایک تحریر نکلی جس میں ان بزرگوار کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر ہے: ابو القاسم عبد العظیم ابن عبداللہ ابن علی ابن الحسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رجال النجاش جلد 2 موجم رجال حدیث۔ رجال نجاش کے اس نسخے میں ان بزرگوار کے سلسلہ نسب ان کے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے درمیان 5 افراد موجود ہیں، لیکن معتبر نسخوں میں زید یعنی ان کے تیسرے جد امام حسن مجتبی کے درمیان کوئی دوسرا شخص واسطہ نہیں ہے، یعنی آپ چوتھے اعتبار سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن علی، حضرت شاہ عبد العظیم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کی ماں کا نام عقبہ بن قیس کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد عبداللہ کی ولادت کے وقت آپ کے پردادا حسن ابن زید زندہ تھے، چونکہ عبداللہ کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد علی قید خانے میں وفات پا چکے تھے، اس لیے عبداللہ کی پرورش ان کے دادا کے ذمے آ گئی۔ ایک قول کی بنا پر عبداللہ کے 5 بیٹے تھے، جبکہ دوسرے قول کی بنا پر ان کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبد العظیم علیہ السلام تھے۔ علی ابن حسن، حضرت عبد العظیم کے دادا کا نام علی اور لقب سدید تھا۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ محض اور حسنی سادات کے گروہ کے ساتھ مل کر منصور کے خلافت کے زمانے میں عباسیوں کے خلاف قیام کیا تھا۔ ان میں سے کچھ، جن میں علی ابن حسن بھی شامل تھے، گرفتار کر کے بغداد بھیج دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد زندان ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ حسن ابن زید، حضرت شاہ عبد العظیم کے جد کا نام ہے حسن۔ آپ زید کے اکلوتے بیٹے تھے جو اپنے زمانے میں بزرگ مانے جاتے تھے اور بنی ہاشم کے درمیان بخشش، کرم، سخاوت اور محروموں کی خدمت کے حوالے سے بڑی شہرت، بڑے مشہور تھے۔ وہ منصور عباسی کی طرف سے مدینے کے والی مقرر ہوئے، لیکن کچھ مدت کے بعد ان کے غضب کا شکار ہوئے اور زندان میں ڈال دیے گئے۔ سن 168 ہجری میں 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زید ابن حسن، ان تھوڑی سے مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ زائرین اسی شوق اور اسی ذوق، اسی لو کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جائیں۔ زید ابن حسن حضرت عبد العظیم کے جد اعلیٰ زید امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بڑے فرزند بیٹے تھے۔ آپ حضرت رسول خدا کے اوقاف میں، ان کے وقف کی چیزوں میں متولی تھے اور جلالت، قدر، کرامت، مزاج، عزت، نفس، بکثرت اعمال صالحات، بہت زیادہ اعمال صالحہ
بجا لانے کے ذریعے آپ کی توصیف اور تعریف ہوتی تھی، شاعروں نے آپ کی مدح سرائی بہت زیادہ کی ہے، اور لوگ آپ کے فضل سے بہت زیادہ بہرمند ہونے کے لیے چاروں طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ 100 سال تک زندہ رہے، اور آپ کے مدفن حاجز نامی مقام پر ہے، جو مدینہ منورہ سے چند منزل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کے خاندان اور آباء و اجداد کی زندگی نامہ پر سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان 2 نمایاں خصوصیت کا حامل ہے۔ پہلی خصوصیت اسلامی معاشرے میں حکمرانی کرنے والے جباروں کے ظلم سلطنت کے خلاف برسر پیکار رہنا، یعنی یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، ظلم کے مقابلہ کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ کے والد کا انتقال زندان ہی میں ہو گیا، قید خانے میں ہو گیا، اور آپ نے اپنے والد کا دیدار تک نہ کر سکے۔ آپ کے دادا بھی ایک مدت تک قید و بند کی صعوبتیں و زحمتیں برداشت کرتے رہے۔ دوسری خصوصیت عزت و کرامت نفس تہ دستوں کے خدمت کرنا اور آپ کا السید الکریم کے نام سے یاد کیا جانا اس بزرگوار کے خاندان کی خصوصیت کا پتہ دیتا ہے۔ تاریخی ولادت اور وفات حضرت عبدالعظیم کی ولادت اور وفات کی دقیق تاریخ معین نہیں ہے، لیکن بعض کے مطابق شاہ عبدالعظیم کی کنیت ابو القاسم ہے، ابو الفتوح بھی تھی۔ آپ بروز پنجشنبہ جمعرات 5 ربیع الثانی سن 173 ہجری قمری میں 16 جولائی 780 کو ہارون رشید کے دور اقتدار میں مدینہ منورہ میں اپنے جد بزرگوار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے۔ 79 سال 6 مہینہ 11 دن عمر کے بزرگ، یعنی یہ کہا جائے کہ 79 سال کے اور 11 دن 6 مہینہ 11 دن عمر پائی، جمعے کے دن 15 یا 12 شوال 252 ہجری بمطابق 5 دسمبر 857 کو معتز باللہ عباسی کے زمانے میں دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے، انتقال کر گئے۔ اسی طرح بعض کے روایتوں میں ہے کہ یقیناً شاہ عبدالعظیم کی ولادت جمعرات کو ہوئی ہے، 4 ربیع الثانی کو 173 میں مدینے میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 12 شوال یا 15 شوال 252 میں ہوئی۔ جب قدیم اور معتبر منابع میں شاہ عبدالعظیم کی ولادت اور وفات کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح اختلاف پایا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم کی حشام ابن حکم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ جناب حشام کی تاریخ وفات سن 199 یا اس سے بھی پہلے ہے۔ نقل روایت کے وقت گمان یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبدالعظیم 20 سال سے کم نہ رہے ہوں گے، اور اس بنا پر ان کی ولادت سن 180 یا اس سے زیادہ ہوتی۔ بہرحال جو بھی اختلاف ہو، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس طرح روایت کی بنیاد پر جو امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں سید عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کی امید کی جاتی ہے، ثواب کے برابر بتایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں امام کی شہادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت 220 سے 254 تک رہا، لہٰذا حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کی وفات سن 254 سے پہلے واقع ہوئی۔ اس بنا پر اگرچہ قرائن کی بنیاد پر شاہ عبدالعظیم کی تاریخ وفات 173
اور ولادت اور وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہی مہینہ ہے، اور اس کی دلیل نہیں کہ شاہ عبدالعظیم 4 ربیع الثانی اور وفات 12 شوال یہ دن ہے، اسے مشہور ہے، لہذا اس کی طرف ہم متوجہ ہیں، اور شاہ عبدالعظیم کے معنوی روحانی مقامات کی تعظیم تکریم کرنا، ان کی یاد منانا ایک مستحسن ہے، ایک بہت اچھا عمل ہے۔ آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ثواب کتنا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک شعبے کا نام ہے ثقافتی انقلاب کونسل۔ 7 اگست 211 کو منعقد ہوئے اس کونسل کے جلسے میں 628 میں یہ بات طے پائی کہ 4 ربیع الثانی کو شاہ عبدالعظیم کی وفات کی تاریخ تسلیم کرتے ہوئے ملک کی رسمی کیلنڈر میں درج کر دیا گیا، اور 10 دسمبر 211 کو آستان مقدس حضرت شاہ عبدالعظیم کے دفتر کی یہ اطلاع دی گئی، اور وہاں سے ان چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں آگے بات بڑھاؤں، ائمہ کے حضور یابی، ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونا۔ حضرت عبدالعظیم کی ولادت وفات کے سلسلے میں جو گفتگو ہو چکی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالعظیم نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے 5 اماموں کا زمانہ در کیا ہے، 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شاہ عبدالعظیم ہر ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے یا ان سے روایت نقل کی ہو۔ جو یہ بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبدالعظیم کو امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کی حضوریابی ہونے کا شرف ہے، ان کی خدمت میں جانے اور رہنے اور سننے اور ان کی روایتوں کو بیان کرنے کا شرف ہے، اور ساتھ ساتھ کثرت سے ان 2 اماموں کی روایتیں نقل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، جن میں کچھ روایتیں اس حکمت نامے میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس طرح اگر ہم شیخ مفید کی طرف منسوب کتاب اختصاص کے روایت اعتماد کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالعظیم کو امام علی رضا علیہ السلام کے حضور بھی شرفیابی کا موقع ملا ہے، اور آپ سے انہوں نے روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ رجال شیخ طوسی کے بعد نسخوں میں حضرت شاہ عبدالعظیم کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا جاتا تھا، اور آپ جناب میر داماد کی تالیف کردہ کتاب شریعت التسمیہ میں بھی موجود ہے کہ شاہ عبدالعظیم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں شرفیاب ہوئے، لیکن ان بزرگوار سے کوئی روایت شاہ عبدالعظیم کے واسطے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ علمی عظمت کیا تھی شاہ عبدالعظیم کی؟ حضرت عبدالعظیم کے علمی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ امام معصوم نے لوگوں کو اپنی دینی مشکلات حل کے لیے اور اعتقادی اور شرعی سوال کے جوابات حاصل کرنے کے لیے حضرت عبدالعظیم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ امام کہہ رہے کہ جا کے ان سے عقائد اور احکام پوچھو۔ صاحب ابن عباد نے حضرت عبدالعظیم کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں ابو تراب نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں سامرہ میں حاضر ہوئے اور امام سے حلال و حرام کے متعلق بہت سے سوال کیے، تو امام نے میرے سوال کا جواب مرحمت فرمایا، اور جس وقت آپ نے امام سے خدا حافظی کرنا چاہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا حماد اذا اشکل علیک شیء من امر دینک فنیاحتک فصل عنہ عبدالعظیم ابن عبداللہ حسنی واقرؤ من السلام۔ اے ابو حماد، جب بھی تمہارے علاقے میں تمہیں دینی کام میں کوئی مشکل پیش آئے تو سید عبدالعظیم سے دریافت کر لینا، انہیں میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔
اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ عبدالعظیم اپنے زمانے کے میں علمی توانائی رکھنے والے ایسے مجتہد تھے جو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھے ہوئے اصول قواعد کی بنیاد پر مختلف اعتقادی عملی مراحل پیش کرتے تھے، اس سے استنباط کرتے تھے، دینی مسائل بیان کرتے تھے۔ اس بنیاد پر آپ صرف ایک محدث اور راوی احادیث سے اہل بیت علیہ السلام میں نہیں بلکہ خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ عالم بھی تھے جو معصومین علیہ السلام کے بعد علمی مسائل کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ان کے علمی صلاحیت پر امام علی نقی علیہ السلام کی مہر تصدیق سب تھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر تمام چیزوں کو دیکھا جائے، شاہ عبدالعظیم کی شخصیت کے بارے میں حضرت آیت اللہ عظمی عراقی نے مزاح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت آیت اللہ اکبر مسعود خمینی سابقہ متولی حرم حضرت معصومہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آیت اللہ عظمی عراقی کے احوال پرسی کے لیے میں حاضر ہوا تو آقائے مسعودی نے میرا تعارف حرم حضرت عبدالعظیم کے متولی کے حیثیت سے کرایا تو آیت اللہ عراقی نے فرمایا، کہتے ہیں کہ 3 لوگ 3 چیزوں کی وجہ سے شہید ہوئے، اور 3 شخص یہ ہیں: عبدالعظیم، سید مرتضی علم الہدیٰ، حاج محسن عراقی۔ پھر توضیح دیتے ہیں کہ سید عبدالعظیم حسنی باوجود کہ آپ بڑے محدث ہیں لیکن ان کا امامزادہ ہونا ان کے محدث ہونے پر غالب رہا، امام کے بیٹے، جس کی وجہ سے محدث کی شخصیت شہید ہو کر رہ گئی۔ عام طور سے عبدالعظیم کو عام محدث کے عنوان سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ انہیں امامزادہ سمجھا جاتا ہے۔ سید مرتضی علم الہدیٰ امامزادہ ہونے کا بھی فقاہت سے شہید کر ڈالا، باوجود کہ سید مرتضی حسنی عبدالعظیم حسنی کی طرح صرف 4 واسطوں سے امام معصوم کے فرزند ہیں لیکن کوئی ان کو امامزادہ کے عنوان سے نہیں پہچانتا۔ اسی طرح تیسری شخصیت حاج محمد عراقی۔ شیعہ مؤلفین کے نام کے فہرست کے اعتبار سے شاہ عبدالعظیم کا نام درج ہے، اور کتاب خطبہ امیر المؤمنین کو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی تالیف میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہو۔ خود شاہ عبدالعظیم، جیسے نہج البلاغہ آج ہمارے پاس پائی جاتی ہے، شاہ عبدالعظیم نے خطب امیر المؤمنین جمع کیا تھا، اور سید رضی نے بہت سے خطبے اقوال اس میں سے نقل کیا ہے۔ نجاشی نے حضرت عبدالعظیم کے سوانح حیات کے آخر میں اپنے سلسلے سند کو حضرت عبدالعظیم کی روایت سے اپنے استاد ابن نوح کے واسطے سے متصل کیا۔ شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب الفہرست میں، جس کا عنوان شیعہ مؤلفین اور مصنفین کی فہرست ہے، حضرت عبدالعظیم کا نام لکھا اور کہا کہ لہو کتاب، پھر اپنے سلسلے سند کو اور زیادہ حدیثوں کے ساتھ سند کیا ہے۔ اب اس میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ لہو کتاب یسمح الکتاب الولیہ، روحانی عظمت جناب شاہ عبدالعظیم کے سنیں، یہ تو کتابی کارنامے، علمی داستان، احکام، اعتقاد یہ ائمہ معصومین کے پاس بھیجتے تھے، ان کا مقام رتبہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ جن کی کتابوں سے لے کے بنی ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ روحانی عظمت، حضرت عبدالعظیم کی اہم ترین روحانی عظمت، باطنی مقام پر آپ کے مزار کی زیارت کی فضیلت، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے برابر ہونا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، روحانی عظمت ہے۔ شہر رہ کے رہنے والے تھے شیخ محدث ابن بابویہ ابن محمد یحییٰ عطار نقل کرتے ہیں کہ شہر رہ کے رہنے والے ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے سوال کیا کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت امام حسین کی زیارت کرنے گیا ہوا تھا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندک
ککنتو کمزار الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یاد رکھو اگر تم اپنے شہر میں عبد العظیم کی زیارت کر لو تو اس شخص کی طرح جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو، اس کا ثواب کیا ہے. حضرت عبد العظیم کی روحانی عظمت کو واضح اور آشکار کرنے کے لیے یہی روایت، یہی حدیث بہت کافی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے انسان پہلے اندازہ لگائے. حضرت عبد العظیم کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم سوچیں اور غور کریں. حضرت عبد العظیم کی زیارت کا ثواب حضرت امام حسین کی زیارت کے برابر ہونے کی حکمت کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے؟ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے فضائل، آثار، برکات بیان ہوئے ہیں، جیسے گناہوں کو بخشا جانا، فرشتوں اور اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں پانا، عمر کے لمبی ہونا، رزق میں برکت ہونا، غم اندوہ کا دور ہونا، دل و جان کا چین اور شادمان ہونا، برائیوں کا نیکیوں میں بدل جانا، شقاوت کا سعادت اور خوشبختی میں تبدیل ہو جانا، اور شفاعت کرنے کا حق حاصل ہو جانا. اسی طرح بہت سی روایتیں ہیں جو امام حسین کی زیارت کو حد سے زیادہ بافضیلت بیان کی ہے. بعض روایتوں کے مطابق 1000 حج 1000 عمرے سے زیادہ ثواب کے حامل ہے. حضرت عبد العظیم کی زیارت کے ثواب زیارت امام حسین کے ثواب کے برابر کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا مذکورہ روایت بنیاد پر حضرت عبد العظیم کی زیارت مطلق طور پر امام حسین کی جگہ لے سکتی ہے؟ پھر خاص حالات میں ایسی فضیلت کے حامل ہے. ایک جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کیا زیارت عبد العظیم حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکمل، مطلق یا مقید برابر ہے؟ بلا شبہ حضرت امام نقی علیہ السلام کی مذکورہ روایت کے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ زیارت امام حسین کو کم کریں یا فضیلت عبد العظیم کو بیان میں مبالغہ کریں. اس بنا پر سوال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے کہ زیارت عبد العظیم زیارت امام حسین کی فضیلت میں برابر اس خاص سیاسی فضا سے مقید ہے جس میں پیروان اہل بیت علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں. کہ اپنا دل چھوٹا نہ کرو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر نہیں پہنچ پا رہے ہو، ایسے حالات ہیں ظلم و ستم کے، تو شاہ عبد العظیم کی زیارت کر لو، اللہ تمہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب دے دے گا، یا امام حسین کی زیارت کا شرف دے گا اور توفیق دے دے گا. جس میں پیروان اہل بیت علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا اسلام کے شدید گھٹن گھیرے ہوئے ہیں، اور شیعہ معاشرہ متوکل، معتز، معتمد عباسی جیسے افراد کہ عہد سلطنت میں اپنے سخت ترین تاریخی دور سے گزر رہا تھا. ایسے حالات میں حاکمانہ وقت کی طرف سے شیعوں کا لاحق خطروں سے بچانے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبد العظیم کی زیارت کی فضیلت حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے برابر ہے. یا پھر واضح تر لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جو افراد زیارت امام حسین کی خاطر خطرہ مول لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان کے لیے شاہ عبد العظیم کی زیارت کر لیں، زیارت امام حسین کے برابر ثواب مل جائے گا. حضرت عبد العظیم حرم امام حسین علیہ السلام کے حرم کا ایک حصہ ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عبد العظیم حضرات اہل بیت کے نزدیک بلند مرتبہ ان کی روحانی عظمت کا ظاہر کرتی ہے. زیارت عبد العظیم زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر اور ہے، یہ روایت ہے مگر یقیناً بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. لیکن وہ حکمت کیا ہے، شاید اس سوال کا دقیقی جواب دیا جا سکے، لیکن اس عظیم فضیلت کا راز جناب عبد العظیم کی علمی، عملی، جہادی شخصیت میں تلاش کرنا ہے. امام زادے میں بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ایسی فضیلت نقل نہیں ہے یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچتی ہے، اور ان کی زیارت امام حسین کی زیارت کے برابر فضیلت رکھتی ہے. اسی بنا پہ شاہ عبد العظیم کو ایسی خصوصیت اور مقامات حاصل ہوئے ہیں
کہ ان کے مقدس حرم حسینی کا نام ساعتہ ہے اور ان کے حرم میں سید الشہداء کے دل انگیز خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ زیارت امام حسین کی فضیلت میں اور بھی روایتیں موجود ہیں، جسے شہید ثانی علامہ حلی کے کتاب خلاصۃ الاقوال میں امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہے۔ جو شخص قبر سید عبدالعظیم کی زیارت کرے، خدا پر اسے جنت میں داخل کرنا ضروری ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری زیارت نہ کرے اسے چاہیے کہ شہر رے میں میرے بھائی عبدالعظیم کی زیارت کرے۔ اور اس روایت کے ہے یقیناً بہت عظیم ہے کہ شاہ عبدالعظیم امام علی رضا علیہ السلام کے شہادت کے بعد برسوں زندہ رہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایتیں نہیں ہیں، بلکہ امام رضا کی پیشن گوئی اور غیبی خبریں ہیں۔ حضرت عبدالعظیم کی روایات بہت زیادہ، آپ مفاتی میں دیکھ لیجئے، تربیت اولاد کے ضمن میں دیکھ لیجئے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہت سی حدیثوں کے راوی عبدالعظیم ہیں۔ حضرت عبدالعظیم کی سوانح حیات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جن میں جنات النعیم میں 60 روایتیں آپ کی ہیں، 60، روح الریحان میں 2 روایتیں ہیں، تذکرۃ العظیمہ میں 40 روایتیں ہیں، عبدالعظیم حسنی حیات مسند میں 78 روایتیں ہیں، اور حضرت عبدالعظیم میں مسند میں 120 روایتیں موجود ہیں، جس کا سلسلہ سند میں حضرت عبدالعظیم کا نام موجود ہے۔ یہ کتابیں حضرت عبدالعظیم کانفرنس کی مجموعہ آثار کے عنوان سے چھپ کر منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ ساری روایتیں حضرت عبدالعظیم کی روایتیں نہیں کہلاتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی بڑے پرہیزگار، دیندار، اہل عبادت، امانت دار، صداقت میں شہرت رکھتے تھے، دینی کاموں میں عالم، توحید، عدل الہی پر یقین رکھنے والے، بہت سی حدیثوں کے نقل کرنے والے۔ اس سے پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صاحب کتاب ہیں، اور خطب امیر المؤمنین کتاب یوم واللیل کی تفصیلات میں آپ نے بڑا کتاب کا مجموعہ آپ کا موجود ہے۔ شہر رے کی طرف ہجرت کرنا یہ ایک بات کی علامت ہے کہ حضرت عبدالعظیم کی شہر رے کی طرف ہجرت کے اسباب سے مربوط جزویات معلوم نہ ہو سکے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کی جہادی شخصیت ہے، کیونکہ آپ کا خاندان جہاد اور مبارزہ کے لیے مشہور ہے، تو دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام سے آپ کے قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کا علمی مرجعیت، یہ دونوں چیزیں سبب بنی کہ عمر کے آخری حصے میں حکومت وقت آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ شاید اسی لیے آپ نے اپنے تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھنے، اور بہت ممکن ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے کہنے پر خفیہ زندگی اختیار کے لیے اور قاصد کے لباس میں ایک نامعلوم مسافر کی شکل میں آپ نے اپنا اصلی وطن چھوڑ کر مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے شہر رے میں سربان نامی علاقے میں اہل بیت کے ایک چاہنے والے کے گھر میں سکت الموالی نامی محلے میں سکونت اختیار کی۔ دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور کبھی کبھی پوشیدہ طور پر گھر سے باہر نکلتے اور اس قبر کی زیارت کو جاتے تھے جو آج آپ کی قبر کے پہلو میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی قبر ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شاہ عبدالعظیم کتنے سال رہ میں زندگی بسر کی، لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شہر میں اتنی مدت تک رہے کہ دھیرے دھیرے یہاں کے شیعوں کی اکثریت آپ سے آشنا ہو گئی، اور اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ حکومت آپ کی تلاش میں تھی، اور جس کی بنا پر معاشرے کے ایک عظیم ایک فرد رابطہ قائم کرنے میں ایک طویل مدت لگ گئی۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مدتوں اس شہر میں رہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید آپ نے اپنی عمر کے آخری کئی سال اسی شہر میں گزار دیے، اور اسی طرح شیعوں کی اکثریت آپ کے پاس آنا جانا اور ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کو پتہ ہے۔ سبب وفات کیا ہے؟ نجاشی اور صاحب ابن عباد کے بیان کے مطابق حضرت عبدالعظیم نے بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعض حالات میں آپ نے وفات پائی۔
جس وقت آپ کو غسل دیے جانے لگے تو بدن میں موجود جو لباس تھا اس کی جیب سے ایک رقعہ کاغذ نکلا، اور آپ اس سلسلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الشجرۃ المبارکہ، حضرت عبدالعظیم کی وفات کے بارے میں، قتل بالرائے مشہد بالمعروف و مشہور، شاہ عبدالعظیم شہر رے میں قتل ہوئے اور آپ کا مزار اسی شہر میں معلوم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کیا گیا اور یقیناً آپ شہید ہوئے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ خاندان ابو طالب جن لوگوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ان میں سے ایک شاہ عبدالعظیم جو شہر رے میں دفن ہے، یعنی آپ کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے، مشجرات المعینہ میں منسوب ہے کہ حضرت عبدالعظیم کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور ایک اور روایت میں ہے، عباد میں روایت میں ہے 4 یا 5ویں صدی کے مربوط میں، کہ آپ کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا گیا۔ یقیناً شاہ عبدالعظیم کی شہادت کا موضوع مشہور نہیں ہے، ورنہ ان بیانات کی اشارہ کیا جائے۔ اگر کتاب شجرۃ المبارکہ کے اعتماد کیا جائے اور ان میں دیکھا جائے تو شاہ عبدالعظیم زہر کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں یا بیمار ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی کے خاندان سابقہ تبرستان میں علویوں کے قیام کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی عباس کے فاسد حکمران جب بھی آپ کی پوشیدہ قیام گاہ سے آگاہ ہوتے تھے تو آپ کو یقیناً شہید کر دیتے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ کثرت سے لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شہر رے میں آپ کے وجود سے آگاہ ہو گئے اور آپ کو زہر یا قتل کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ عبدالعظیم کی زیارت کی امام حسین کی زیارت سے تشبیہ بھی آپ کی شہادت پہ قرینہ بن سکتی ہے۔ اس بنا پر شاہ عبدالعظیم کی شہادت پر ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، لیکن شہادت کے انکار پہ بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، بلکہ تیسرے اور چوتھے اور 5ویں نقطے پر توجہ کیا جائے تو آپ کو شہادت قبول کرنا بعید نہیں ہے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبدالعظیم کا مدفن اور پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی، صاحب ابن عباد روایت کرتے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم کی وفات کی رات تھی، شہر رے میں ایک شیعہ نے خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت اس سے فرما رہے ہیں کل میرا فرزند میں سے ایک کوسۃ الموالی میں یہاں لایا جائے گا اور عبدالجبار ابن عبدالوہاب کے باغ میں سیب کے درخت کے کنارے دفن کیا جائے گا۔ یہ شخص صاحب باغ کے پاس گیا تاکہ اس درخت اور اس جگہ کو اس سے خرید لے، اور صاحب باغ نے اس سے کہا کہ اس درخت کو اور جگہ کو کس وجہ سے خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے خواب کا ماجرا بیان کیا۔ صاحب باغ نے کہا کہ میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، اسی لیے میں نے اس درخت کو اور پورے باغ کو سادات اور شیعوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ اپنے مردوں کو یہاں لا کر دفن کریں۔ اس بیان کے مطابق اس بات پر نظر رکھتے ہوئے اس زمانے میں باغات معمولاً بہت بڑے ہوتے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم کے اطراف کی زمینیں اور دراز علاقے سادات اور شیعہ نے اہل بیت کے دفن ہونے کی وجہ سے وقف ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی نے کہا کہ میں نے ابو جعفر ابن علی رضا محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا ہے، فرزند رسول آپ کے حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بیان ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے انہیں اپنے جد سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اپنے مال کے ذریعے ہر شخص کی رسیدگی نہیں کر سکتے، ہر شخص کو اپنا مال نہیں پہنچا سکتے، لہذا تمام لوگوں سے خوش روی خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اچھے اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو اگر مال نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے مال کے ذریعے سارے لوگوں کے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان میں اپنے اخلاق کی دولت نثار کر کے یعنی اخلاق کے ساتھ پیش تو آ سکتے ہو۔ لہذا یہ امیر المؤمنین کی حدیث ہے کہ ہم اگر کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے، سب تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم اخلاق کے ذریعے مسکراتے ہوئے اور ان کے ساتھ آمادہ ہوتے ہوئے مل تو سکتے ہیں۔
زیارت شہزادہ حضرت شاہ عبدالعظیم، جہاں ایران میں اور زیارت گاہیں موجود ہیں، ان میں ایک مقدس نام شاہ عبدالعظیم کا بھی ہے، لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایران جانے والا ہر زائر مشہد قوم کے بعد شہزادے کے یعنی شاہ عبدالعظیم کی زیارت پر ضرور جاتا ہے۔ حضرت عبدالعظیم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل میں 5ویں پشت میں ابو القاسم سید عبد الحکیم معروف ابن عبدالعظیم ابن عبداللہ ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن 173 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 12 شوال یا 15 شوال 252 کو شہر رے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ بڑے امانت دار، تھوڑی دیر اب ان کے اوپر آپ بڑے امانت دار، متقی، زاہد، تہجد گزار، نماز شب کے پابند، محدث، قرآن فہمی میں بڑا درک رکھنے والے، مسائل فقہی پر پورا عبور رکھنے والے ہیں۔ زندگی کے 79 سال پورے کیے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ جب متوکل برسر اقتدار ہوا تو اس نے بغداد کے بجائے سامرا کو دارالحکومت قرار دیا اور امام علی نقی علیہ السلام کو اس طرح طلب کیا جس طرح امام محمد تقی علیہ السلام گئے تھے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک جماعت تشکیل دی ہے جو بنی عباس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک الزام تھا اور متوکل کو خود بخود ایک اندیشہ لاحق ہو گیا، اس لیے کہ اس نے امام کو بلوا کر اپنی نگرانی میں رکھا اور سادات پر ظلم ڈھانے کا ایک بہانہ بھی تلاش کر لیا۔ اس جرم میں جن لوگوں کو نشانہ ستم بنایا گیا ان کے اکثر بیشتر فقیہ، شب زندہ دار، زاہد، متقی، پرہیزگار، باری عبد عظیم بھی آنے والے تھے، مگر کسی محب اہل بیت کی اطلاع سے آپ نے موقع بھانپ لیا اور اپنا لباس اور اپنا بھیس بدل کر آپ مدینے سے نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے راستے میں بڑی احتیاط سے طے کیا اور شہر رے پہنچ گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے آخری اسی شہر رے کو کیوں انتخاب کیا؟ اس کا کوئی خاص وجہ ہے، تاریخ نہیں ملتی، لیکن اس کا سبب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے دوسرے شہروں کے مقابل میں اس شہر کو محفوظ سمجھا۔ تاہم ایک امتیاز اس شہر کو ضرور حاصل ہے کہ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے خلاف سے سب سے پہلے اس شہر سے علم بغاوت بلند ہوا۔ شہر رے سے جو ہے یزید کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ اس لیے ممکن ہے کہ شاہ عبدالعظیم نے اس کو تبلیغ دین اہل بیت کے لیے انتخاب کیا۔ آل رسول کے ترک وطن کا سلسلہ یوں ہی معاویہ بن سفیان کے دور سے شروع تھا، لیکن جب منصور دوانقی تخت نشین ہوا تو پھر ایک بار پھر اس میں شدت آ گئی اور متوکل کے زمانے میں یہ شدت انتہا تک پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بالخصوص حسانی سادات ایک بڑی تعداد میں آوارِ وطن ہوئے، وطن سے دور کر دیے گئے، جس میں شاہ عبدالعظیم بھی شامل ہیں۔ جب عبدالعظیم شہر رے کے محلے ساربان میں وارد ہوئے تو وہاں ایک مومن کے دروازے پر آپ نے دستک دیا، ناک دیا، اور اس مرد مومن نے آپ کے رہنے کا ایک سرداب میں بندوبست کر دیا۔ وہیں آپ اپنا بیشتر وقت نماز مناجات میں بسر کرتے تھے، کبھی کبھی ایک اجنبی کی حیثیت سے باہر نکلتے تھے اور سامنے بنی ہوئی قبر کے پاس جا کر ٹھہر جاتے تھے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے حمزہ کی قبر ہے۔ آپ اس قیام کو زیادہ دن نہ گزرا تھا کہ آہستہ آہستہ شہر کے صاحبان علم کو اور ایمان کو آپ کے آنے کا حال معلوم ہو گیا اور وہ آپ تک پہنچنے لگے۔ اس دوران ایک مرد مومن نے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے میرے خاندان کے ایک آدمی جو محلے ساربان میں مقیم ہے اس دنیا سے سفر کرنے والا ہے اور اس کو عبد الجبار کے باغ میں سیب کے درخت میں پاس دفن کر دیا جائے۔ وہ شخص مالک باغ کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا اور اس
باغ میں نے شیعوں کے تدفین کے لیے وقف کر دیا، خود مجھے بھی اس پر دفن کیا جائے، مجھے بھی یہیں دفن کیا جائے۔ شاہ عبدالعظیم رائے میں کوئی بڑی تبلیغی خدمت انجام نہ دے سکے، پھر بھی اس کے وجود سے مقامی شیعوں میں ایک ارتباط پیدا ہوا، رابطہ پیدا ہوا اور ان کے ایمان میں ایک جلا پیدا ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آج آپ کی قبر بقاء نور بنی ہوئی ہے، تمام عبادت گاہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو حماد نرازی کے جواب میں دیا کہ جب انہوں نے اپنے مسائل حرام حلال کو آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دین کا کوئی کام مشکل درپیش ہو تو شہر رائے میں عبدالعظیم ابن عبداللہ حسنی سے سوال کرنا اور ان تک میرا سلام پہنچا دینا۔ جناب محقق دامادی نے اپنی کتاب راشق میں نقل کیا ہے کہ زیارت شاہ عبدالعظیم کے بارے میں زیادہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جو بھی قبر کی زیارت کے اس پر جنت واجب ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا ہے، ابن بابوائے نے، ابن قویلہ نے لکھا ہے کہ ایک رائے کا آدمی امام علی نقی کی خدمت میں وارد ہوا، اس نے امام سے پوچھا کہاں گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں زیارت امام حسین کے لیے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم قبر عبدالعظیم کی زیارت کر لیتے تو تمہارے قریب ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں بڑے امانت داری پائی جاتی ہے، اور امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی، اور اس میں مشہور ترین ہے کہ اگر کوئی انسان پلاسٹک یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ جان بوجھ کے یا بھولے سے لے کر جائے تو گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی، اور تجربہ ہے کسی نے خاک نماز پڑھنے کے بعد خاک کربلا سجدگاہ اپنے جیب میں رکھ لیا اور چلا گیا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں، اور امانت دار کو جب تک جو ہے وہ ڈرائیور نے اعلان کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی شاہ عبدالعظیم کے ہاں کی کوئی امانت ہے تو جا کے واپس کر دے، تو پھر گاڑی چل گئی۔ اور شاہ عبدالعظیم یقیناً بڑے عظیم شخصیتوں کے مالک ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کے شہادت ہوئی تو آپ 10 سال کے تھے، امام رضا کے شاگرد تھے، اور انہیں سے علم حاصل کیا اور روایتیں نقل کی۔ امام علی رضا اور باقی معصومین سے روایتیں آپ کی شہر رائے وہی ہے کہ جس میں یزید نے لالچ دیا تھا عمر سعد کو کہ ہم تمہیں امام حسین کے قتل ہونے کے بعد یہ شہر رائے تمہیں گفٹ میں دیں گے۔ اور یقیناً شاہ عبدالعظیم علم و فضل کے مالک تھے، اور ابو تراب تریانی اور بہت سی روایتیں ہیں کہ جس کے بارے میں ان سے بات کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً آپ کی آج بھی اس باغ میں دفن ہونا اور شیعان علی بن ابی طالب کا اس باغ میں دفن ہونا یہ عظیم سعادت ہے، عظیم کامیابی ہے۔ آخر میں شاہ عبدالعظیم کی اس کے بارے میں انسان کو تھوڑی دیر غور کرنا چاہیے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جناب عبدالعظیم کے ذریعے ایک اہم پیغام اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے۔ اگر شیعہ ہے تو شاہ عبدالعظیم کے ذریعے امام رضا علیہ السلام کا میسج، امام علیہ السلام نے سید کریم کو کچھ اس انداز سے خطاب فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عبدالعظیم میرا سلام میرے شیعوں تک پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ اپنے دلوں پر شیطان کو مسلط اور حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ کس کا ہے؟ امام کا حکم ہے۔ کس کے ذریعے؟ شاہ عبدالعظیم کے ذریعے شیعوں کے نام پہ پیغام ہے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ جناب سیدہ آخری وقت میں یہی کہتی ہیں کہ اللہ میرے اور میرے شیعوں کو بخش دے۔ امام حسین آخری سجدے میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے بچپنے کا وعدہ پورا کر دیا، میرے چاہنے والے میرے شیعوں کو بخش دے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا شاہ عبدالعظیم، اور ان سے کہنا کہ اپنے دلوں پر شیطان کا کنٹرول مسلط ختم کر دیں، اس کا تسلط، اس کی حکومت اپنے دلوں پر نہ ہونے دیں، اور ان کو صداقت، سچائی، امانت داری،
یا معنی خاموش ہونا، حق بات میں نہیں، ہر وقت بولتے نہ رہنا، خاموشی جیسی عبادت کرنا، خاموشی کے ساتھ آپسی اختلاف، لڑائی جھگڑے اور بیہودہ اور بحثوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت دے دو۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہو کہ رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات بنائیں، اور اس لیے کہ یہ کام خدا اور اولیاء الہی اور مجھ سے ان کی قربت کا باعث ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ گے تو یہ خدا اور ائمہ معصومین اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قربت، میرے قریب آ جاؤ گے۔ قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ آپسی اختلاف اور دشمنیوں میں صرف کر دیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام ہے، ظاہر امام رضا۔ یہ سوچو کہ ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ زندگی پوری اسی میں برباد کر دیں، سرمایہ خرچ کر دیں، بس ایک دوسرے کے اختلاف، ایک دوسرے کے دشمنیوں پہ خرچ کر دیں۔ میں نے اپنی ذات سے یہ عہد کیا ہے، امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، جو بھی ان کاموں کو مرتب ہوا وہ میرے کسی چاہنے والوں کو اس نے تکلیف پہنچائی تو میں خدا سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دنیا میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے، اور ایسے افراد آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام کی بد دعا ہے، یا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے بھی اختلاف ڈالا، میرے کسی چاہنے والے کو تکلیف دی، میں خدا سے کہوں گا کہ اس دنیا میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے، اور ایسے افراد آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ بد دعا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہر عالم میں انسان اپنے تمام شیعوں کے لیے باعث امن بنے، باعث عذاب نہ بنے، ورنہ امام ناراض ہوں گے، اور امام اگر ناراض ہو گئے پھر مشکل ہے۔ یہ آپ نے امام رضا علیہ السلام نے خود عہد کیا کہ وہ صرف وہ نقصان پائے گا۔ آج دنیا میں جو جسمانی اور روحانی جو تکلیفیں ہیں، کوئی نہ کوئی یہ سبب ہے کہ ہم شیعان علی بن ابی طالب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا انہیں تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو امام کی بد دعا نہیں لگے گی۔ امام نے فرمایا میں نے عہد کیا کہ میں خدا سے شکایت کروں گا، اس کو نقصان ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر میں شاہ عبدالعظیم یا زندہ دفن کر دیے گئے، یا زہر سے شہید کیے گئے، یا ایسے عظیم ترین بارگاہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، امانت دار ہیں، وہاں چوری نہیں ہو سکتی اور کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ کم از کم ایسے دنوں میں ہم ان سے درس لیں کہ اللہ ہمیں سب کو محمد و آل محمد کا مطیع فرما بردار بندہ بنائے۔ زیارت جناب شاہ عبدالعظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی آدم صفت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک خیر خلق اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا سبط الرحمہ وسید شباب اہل جنہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر وبعد النبی، السلام علیک یا جعفر محمد الصادق ابار الامین، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیک یا محمد ابن علی التقی، السلام علیک یا علی ابن محمد النقی،
الناصر الامین السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا وسیم وادی اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وسیع وسیعک حجت علی خلقک السلام علیک ایھا السید الزکی السلام علیک یا صفی السلام علیک یا ابن سعادت الاطہار السلام علیک یا ابن المستضعفین بالاخیار السلام علیک وعلی ذریۃ رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول رب العالمین وللہ رب العالمین ولرسول والامیر المومنین السلام علیک یا ابا القاسم ابن سبت المنتجب والمجتبی السلام علیک یا من زیارت ثواب زیارت سید الشہداء یرتجى السلام علیک عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنة وحشرنا فی الغمرة وعوردنا حوض نبیکم واسقنا بقاسی جدکم من ید علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیکم اسأل اللہ ان یرناک فیکم السرور وفرجا ان یجمعنا وإیاکم فی زمرة جدکم محمد ان یسلبنا معرفت انه ولی القدیر اتقرب الى اللہ بحبکم والبراءة من اعدائکم والتسلیم الى اللہ راضیا به غیر منکر ولا مستكبر على یقین ما عطا به محمد نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم برداك دار الآخرة يا سيدي وابن سيدي اشفع لي في الجنة فإن لك عند الله شان من الشان اللهم إني أسألك أن تختم بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبل بكرمك وعزتك برحمتك عافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ شاہ عبدالعظیم اور اپنے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللہ درجات میں بلند آپ کی ارمان آرزو تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔